بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نماز تراویح کے بارے میں۔ رمضان میں قیام کرنے کو قیام رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ وہی نماز ہے جو دیگر مہینوں میں قیام اللیل اور توجہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ رمضان میں عام طور سے تراویح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نفل نماز ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا۔ چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ اس رات آپ برآمد نہیں ہوئے، بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ نہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہی کیفیت قائم رہی۔ حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح یا تہجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے، تم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے بھی حسن خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے۔ میں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔